جو بندہ رسول اللہ کے بارے میں بکواس کر دے، صحابہ یہ کہتے ہیں اس کی گردن اتار دی جائے۔ صحابہ نے حضور کے سامنے اس کی گردن اتاری، صحابہ نے حضور کے سامنے گستاخان رسول کی گردنیں اتاری، ان کو قتل کیا اور یہ بتا دیا کہ رسول اللہ کے گستاخ کی صرف ایک سزا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ غیرت اس کو کہتے ہیں۔ اگر النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کسی نے سمجھا ہے تو پھر وہ یہی جواب دے گا کہ رسول اللہ کے گستاخ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آج لوگ اس مسئلے میں خلط ملط کر رہے ہیں، باقی جو بندے جو بھی کرتے ہوں ہمیں کسی سے سروکار نہیں، کوئی کسی طرح اپنا نظام چلائے، ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے بالفرض۔ حالانکہ دین میں کوئی اور مداہنت کرے گا، روکنا ہمارا کام ہے، روکتے بھی ہیں، لیکن کسی کے نظام میں ہم باتیں نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، سرزمین کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، مزاج کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ بندہ کوئی بھی ہو، اس سے بھی ہمیں سروکار نہیں۔ جو رسول اللہ کے گستاخوں کے بارے میں خود نرم بات کرے گا یا حضور کے غلاموں کو کوئی نرمی سکھائے گا، حضور کے گستاخوں کے بارے میں کوئی نرم لہجہ رکھے گا، حضور کے غلام اس کو جواب ضرور دے گا۔ اس بندے کو جو نرمی کرے گا اس کو جواب ضرور دیں گے۔ یہ بات اچھی طرح ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں، علماء موجود ہیں، یہ آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں آپ کی زبان میں، لیکن میں بھی حضور کی غلامی کے لیے یہ بات آپ حضرات کے سامنے کر دوں کہ دیکھیں، ایک مسئلہ ہے کہ دین کے کسی معاملے میں بندہ مداہنت کرے یا اس کا انکار کر دے، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی، کوئی نماز کا منکر ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، کسی اور فرض کا منکر ہو جائے، تو اس کا مسئلہ یہ کہ اگر اس نے اسلام کی کسی ضرورت کا انکار کر دیا ہے تو وہ مرتد ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا۔ اس کے احکامات الگ ہیں، اس کو قید کرنا، قاضی اسلام کے پاس پیش کرنا، اس کو پھر اسلام پیش کرنا، مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کا کیا حکم ہے، یہ احکامات الگ ہیں۔ لیکن آج بعض ناہنجار بدبخت پیر بن کے، مولوی بن کے منبر و محراب پہ بیٹھ کر رسول اللہ کی عزت و ناموس کا جو قانون ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا جو مرتد ہے اس کا مسئلہ گستاخ رسول کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، گستاخ رسول کا حکم الگ ہے، دیگر ضروریات دین کا منکر جو مرتد ہے اس کا حکم الگ ہے۔ یہ حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میرے پاس ہے۔ آپ نے تو اس کتاب میں اجماع امت نقل کیا ہے کہ پوری امت کے اہل علم اور عوام سب کا اجماع اس بات پر ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کو قتل کر دیا جائے۔ سارے بولو، رسول اللہ کے گستاخ کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے یہ مسلک جو بیان کیا، قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی بیان کیا، شوافع کا بھی، حنابلہ کا بھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی۔ آپ نے یہ مسلک بیان کیا کہ گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے، گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہاں ایک جو خاص بات ہے وہ قابل غور ہے، جو گستاخ رسول ہے اس کا جرم اور جو دوسرا مرتد ہے اس کا جرم، اس میں فرق حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ فرمایا کہ ان جرم السابق اعظم من جرم المرتد، جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس کا جرم مرتد کے جرم سے بڑا جرم ہے، اعظم بڑا جرم ہے، اس لیے اس کی سزا صرف ایک ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ غیرت مندوں کا نعرہ ہے۔ بے غیرت آدمی کی زبان پہ تو آ ہی نہیں سکتا نا لبیک، نہیں سمجھے؟ بے غیرت آدمی یہ کہے گا کہ حضور میرا مال بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، اولاد بھی حاضر، میرا سب کچھ آپ کی عزت کے لیے حاضر۔ وہ تو اپنی جان بھی بچائے گا، ماں باپ بھی بچائے گا، عہدہ بھی بچائے گا، پیری بھی بچائے گا، مسجد بھی بچائے گا، مدرسہ بھی بچائے گا، قوم بھی بچائے گا، ڈگری بھی بچائے گا، نوکری بھی بچائے گا۔ جو غیرت مند ہوگا وہ کہے گا حضور میری جان بھی آپ کے لیے فدا۔
خدا کی قسم یہ شعور کے دریچوں کو کھول دیتا ہے، یہ روح کو تازہ کر دیتا ہے، یہ قلب کو تازہ کر دیتا ہے، یہ خون میں وجد لے آتا ہے، یہ رسول اللہ کے گستاخوں پہ قیامت بن کے ٹوٹتا ہے۔ آج پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر آپ کفار کی ایجنسیز ہوں یا کوئی اور اسلام دشمن لوگ ہوں، وہ اگر کسی بات کو نوٹ کرتے ہیں تو اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے پریشان ہے کہ اگر یہ امتی حضور سے وفا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ صحابہ بدر سے لے کر تبوک تک چلے اور تبوک سے لے کے بلوچستان کی پہاڑیوں تک آئے تو یہی کہتے آئے حضور میرا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ مسلمان کی غیرت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بکواس کر دے تو مسلمان جہاں بھی ہو خدا کی قسم اس کے دل میں، اس کی روح میں بے چینی آ جاتی ہے، اور اس کی تمنا ایک ہی ہوتی ہے کہ میرے رب مجھے توفیق دے کہ وہ گستاخ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، میں جا کر اس کا کام تمام کر دوں۔ نرم بات تو کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا بندہ مومن۔ آپ دعا مانگ سکتے ہیں کس کے لیے؟ جو بے ہدایت ہو، جو بے نمازی ہو، جو روزے نہ رکھتا ہو، جو حج نہ کرتا ہو، جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ گستاخ رسول کو قتل کیا جائے، گستاخ رسول کو قتل کیا جائے، وہ توبہ کرے تو بھی قتل کیا جائے گا، قتل ہے بس۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ گستاخ رسول کی کوئی معافی، سارے بولو، یہ بولنا فرض ہے جیسے ہم پر کلمہ پڑھنا فرض ہے، اسی طرح گستاخ رسول کو قتل کرنا بھی فرض ہے۔ ہر جلسے میں یہی بات کرو کہ مسلمان رسول اللہ کے بارے میں غیرت مند ہو جائیں۔